बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज मैं वीलॉग बना रहा हूं जो कल का पाकिस्तान में जो थरथल्ली मची हुई है, ये जो सियासतदान और जो हमारे लीडरान हैं, ओहो, ये जो ज़ुबैर साहब, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से कहता हूँ मोस्टली पाकिस्तानियों का वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको कहूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसोसिएशन लेवल पे भी रब्ता है एक दूसरे के साथ, एम्बेसी के लेवल पे भी रब्ता है, कारोबारी हमारा बिज़नेस ऐसा है कि हमारे पास लाखों हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बिजनेस मैन जो है पाकिस्तानी ख़ास तौर पे यहाँ पे आते हैं, उनसे बातचीत रहती है। और मेजॉरिटी जो है वो उनका ख्याल यही है कि हमारे सियासतदान, मेजॉरिटी की बात हो रही है, एक आध कोई बीच में 10-15 ठीक होंगे, लेकिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ख़्वाह वो किसी कंट्री में, यूएई में हो, सऊदीया में हो, किसी और मिडल ईस्ट के कंट्री में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, सबका मैं गारंटी करता हूँ, मेरा आना जाना रहता है, लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, सबका एक ही वो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे सियासतदान ये सब करप्ट हैं और ये एक ही तरह के हैं। मेजॉरिटी की बात जब करेंगे तो एक ही तरह के सब हैं, और ये सब कबूतरबाज हैं सारे, ये सब कबूतरबाज हैं। सब इन्होंने कोई ना कोई कबूतर खाना रखा हुआ है, सब इनका कोई ना कोई इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं और ये सब कबूतरबाज हैं। और ये बहुत सारे लोग आजकल ये कुछ कह रहे हैं, ये जी अपना जाली वीडियो है, फेक वीडियो है। ये आजकल नाजरीन, व्यूवर, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी की अब टेक्नोलॉजी है। एक बटन का, मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ें देखी है, मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको यकीन ना आए। एक बटन है, बटन के अंदर सुराख है, एक आप अंदाज़ा लगा लें, एक बटन और बटन के अंदर सुराख, उसमें कैमरा लग जाता है। आजकल आपके चश्मे के अंदर कैमरा लग जाता है। आपने कोई जिस तरह ये माइक लगाया, इसके अंदर कैमरा लग जाता है। ये जो वीडियो बनी है, ये कहीं कैमरा फिक्स नहीं था, ये कोई दूसरा बंदा डेफिनेट था और उसके बटन में या उसके कॉलर में या उसके कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ था। और अगर फिक्स भी हो तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी है कि किसी को पता नहीं लगता। तो ये ऑलमोस्ट सारे एक हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है। मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो मैंने कहा बहुत दफ़ा कि किसी प्लम्बर ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी इलेक्ट्रिशियन ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी क्लर्क ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी टीचर ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी आम लेबर ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। इन्हों जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, किसी ने मुल्क नहीं लूटा। मुल्क लूटा है सियासतदानों ने, टाइयों वाले ने, जो टाई लगा के। और ये मैं माजरत से कहूँगा, गारंटी से कहूँगा, अगर हज़रत डीजल साहब के साथ भी ये कैमरा लगा दिया जाए तो जो हरकतें ये ज़ुबैर साहब ने की हैं वही हरकतें उनकी भी होंगी। आपको याद होगा, आपके प्यारे प्यारे पप्पू से प्राइम मिनिस्टर, जब इनको आर्मी ने टेक ओवर किया था तो इनके रूम से, इनके महल से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से नुस्खा जात मिले थे। और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, नुस्खे कौन से थे? नुस्खा जात थे बड़े बड़े आला हकीमों के, बहुत बहुत बड़े हकीमों के, बहुत बड़े डॉक्टरों के नुस्खा जात मिले थे। और ये सारे इसमें हमाम में नंगे हैं। मैं आपको 2% छोड़ देता हूँ, 4% छोड़ देता हूँ, 5% छोड़ जाता हूँ, और कोई मैं उनका नाम नहीं लेता। कोई कहेगा मैं किसी पार्टी बाजी की बात कर रहा हूँ। रात को 4 बजे किसी के घर गए तो वो जनाब, उनको जूते पड़े वहाँ पे, उनको लित्तर लगाए गए, और वो सुबह पुलिस में कहते जी मैं तंजीम साजी करने गया था। अब रात को तंजीम साजी हो सकती है, और वो पार्टियों का यही है, तंजीम साजी करने जाते हैं रात को। तो ये इस हमाम में सब नंगे हैं। और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे उनको बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी, मेरे पास टाइम शाम को ही होता है, सुबह मैं ऑफिस में बिज़ी होता हूँ, तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लोग चस्के ले लेके
اور اپنے اپنے اینگل سے ویڈیو بنائی. تو میں ذاتی طور پہ یہ جو ویلاگ بنا رہا ہوں یہ اوورسیز پاکستانیوں کی میجورٹی کی طرف سے ویلاگ ہے. ہم جو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ یورپ میں ہو، آپ آج کل کنیکٹڈ ہیں ہر دنیا کے کسی بھی خطے میں، سب اوورسیز پاکستانی کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ان سیاستدانوں نے ملک لوٹا ہے، ان سیاستدانوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، ان سیاستدانوں نے قانون کا خانہ خراب کیا ہے، ان سیاستدانوں نے کوئی سسٹم رہنے نہیں دیا ہے. کوئی ٹھیک کرنے فرشتہ بھی آئے تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی 40-50 سال میں کوئی کر سکے، کیونکہ اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایوب خان تک پاکستان سٹیبل تھا، ایوب خان تک پاکستان سٹرونگ تھا. ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، میری بات سے شاید آپ کو یقین نہ آئے، جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا اور جرمنی نے منتیں کی پاکستان کی ہمیں پاکستانی بھی دے دیں، ورکر بھی دے دیں. لیکن اس وقت کی تھوڑی سی غلطی ہے بیوروکریسی کی، انہوں نے کہا جی آپ تنہائیں گورنمنٹ کو دے، تو یہ غلط فیصلہ تھا. تو وہ ٹرکی سے انہوں نے لیے. اگر وہ غلط فیصلہ اس وقت نہ ہوتا، آج جس طرح یو کے میں پاکستانی ہے تو اسی طرح پاکستانی یہاں پہ جرمنی میں بھی ہوتے. تو یہ ان پاکستانی سیاستدانوں کا میجورٹی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی، آئی ریپیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی سب وہی ہیں، بھلے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، بھلے وہ کسی محلے سے ہو، کسی شہر سے ہو، سب یہ نسخوں کے ساتھ چلتے ہیں. سب نے بڑے بڑے حکماں رکھے ہوئے ہیں، حکیم رکھے ہوئے ہیں، اور سب یہی کچھ کرتے ہیں جو انہوں نے زبیر صاحب کر رہے ہیں. اب زبیر صاحب کی بدقسمتی ہے کہ اس کی ویڈیو سب کی بنی ہوئی ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ ہمارا رابطہ الحمدللہ، ہمارا تعلق واسطہ یہاں پہ ہر لیول کے طبقے سے ہے، اسپیشلی جو آفیشل آتے ہیں، ایجنسیوں کے جو لوگ آتے ہیں، ہم سے کام رہتا ہے، ایمبیسیوں میں جاتے ہیں، تو ایجنسیوں کے لوگوں کی جو ورڈنگ ہے یہ سب ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. کوئی شاید ہی بچہ ہو جس کی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنی ہے. اور اس ہمام میں سب ننگے ہیں، یہ ٹائیں پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، سوٹ پہنتے ہیں، دولہا بنتے ہیں. جتنے بھی پرائم منسٹر دیکھ لیں. آج میں صرف ذاتی طور پہ اس میں ڈویژن کروں گا اور لازم کروں گا، کم از کم عمران خان فرشتہ اگر ہم کہیں گے نہیں ہے، لیکن وہ اپنا قومی لباس، اپنا قومی چپل پہنتا ہے، قومی شلوار قمیض پہنتا ہے، ویسٹ کوٹ پہنتا ہے، موسٹلی اپنا اردو میں بات کرتا ہے، کہیں انگریزی ہے. یہ فرق میں ضرور کہوں گا، میں کسی پارٹی کی سائڈ نہیں کہتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ موسٹلی پاکستانی کی رائے یہ ہے، کم از کم وہ اپنا قومی تشخص اس کا ہے. اور باقی یہ انہوں نے ملک کا ادارے تباہ کیے، ملک کے لوٹ مار کی. اب ایک جہاں میں کہتا ہوں، میں کسی پارٹی بازی کی بات نہیں کرتا ہوں. کون ہے؟ میں ایک سرمایہ دار ہوں. مثال ہے، آپ سرمایہ دار ہیں، آپ اپنے 20-25 ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈالیں گے، اور یہ ریکارڈ ہے، یہ کوئی ریکارڈ اس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ جو بھی جن کا آپ سمجھیں، جن کا میں نام لے رہا ہوں، اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ میں جو بڑی پارٹیاں جنہوں نے لوٹ مار زیادہ مچائی، مشرف کے بعد، مشرف کے دور میں ہوگی لوٹ مار لیکن کم تھی، اس کے بعد جو دو پارٹیاں باری باری آئیں، ان کے ملازمین مالی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے، ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے، ان کی ماسیوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے یوز ہوتے تھے. ان کو تھوڑی پتہ ہو، بیچاروں کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے. ان کو پتہ ہو تو وہ پیسے نکال کے بھاگ جائیں. لیکن ان کے آئی ڈی کارڈ لے کے اکاؤنٹ کھول کے، بینکوں میں بھی حرامی پن تھا اور اداروں میں بھی حرامی پن تھا، میل ملا کے سارے آج اربوں روپے، خربوں روپے ان کے پاس ہیں. لیکن اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ پاک جو اس ملک کے ساتھ، ملک کے خداداد پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہماری، اس پہ جان قربان، اس کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا اور ذلیل و رسوا ہوگا، تباہ و برباد ہوا، تباہ و برباد ہوگا. یہ کبوتر باز ہیں، یہ سب چور ہیں، یہ سیاستدان میجورٹی میں بات کر رہا ہوں، یہ سب اٹھائی گرے ہیں، یہ ٹھگ ہیں. یہ انہوں نے اپنے کوئی سیاستدان اٹھا کے دیکھ لیں جس کی بار اربوں خربوں کی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ مونچھوں والا کوئی بھی ہو یا بغیر مونچھوں والا ہو، یہ سب چور اور سب لٹیرے اور سب پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا. ان کے بچے باہر پڑتے ہیں، یہ میجورٹی ان کے. میں بات ہمیشہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک سوائی زیڈ اور کسی میں پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. جو پاکستان سے باہر ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ مامے ہیں پاکستان کے، کہ باہر جو پاکستانی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ووٹ دینے کی.
یہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے، بھلے وہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہے، وہ تم لوگوں سے زیادہ وفادار ہے، تم لوگوں سے زیادہ اس ملک کا خیر خواہ ہے، تم لوگوں سے زیادہ ملک کی خدمت کرتا ہے۔ پیسے سارے جو پیسے بھیجنے والے اربوں ڈالر آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، یہ سالے اس کو لوٹ مار کر کے باہر واپس لے جاتے ہیں اپنی جہاں جن کے انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، جہاں ان کے پراپرٹی ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو دکھی دل کے ساتھ پاکستانیوں کی طرف سے، میجورٹی اپنا کی طرف سے، 99% لوگوں کی پاکستانی کی طرف سے دکھی دل کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ آج ویڈیو ایک لیک ہوئی نا، یہ جن کی ویڈیو بنی ہوئی ہے باری باری سب کی ویڈیو لیک ہوگی، اور یہ سب اسی طرح ہیں۔ کوئی تنظیم سازی کرتا ہے رات کو، کوئی نوکریاں دے کے، گورنر تھا یہ، اس کی جو ویڈیو بنی ہوئی یہ گورنر صاحب تھے، اور میں ذاتی طور پہ اس کو ڈائریکٹ نہیں جانتا ہوں۔ میرے کراچی میں آپ کو شاید بہت ساری ویڈیو بتایا، میں کراچی 35 سال گزارے، تو کراچی میں اس کے جو بہت قریبی دوست ہیں ان میں میرے جاننے والے ہیں، نام نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ مجھے پتہ وہ کس کماش کے لوگ ہیں، اور یہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں اور اکٹھا کھاتے پیتے۔ تو یہ 99.99% آئی ایم شور یہ ساری جینوئن ویڈیو بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں، ان کو انٹروگیٹ کریں، ان کو بتائیں، ان کو پوچھیں کہ بھائی تو گورنر تھا اور یہ تو کبوتر بازی کیوں کرتا تھا، تو یہ حرامی بن کیوں کر رہا تھا، ان کو ٹانگنا چاہیے۔ ایسے عام آدمی جرم کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہماری عدلیہ چور، ہماری پولیس چور، ہمارے ادارے چور، غریب آدمی اب یہ کسی غریب آدمی نے کیا ہوتا ابھی تک اس کو لتر لگا رہے ہوتے، اس کو الٹا ٹانگا ہوتا، کیونکہ یہ گورنر ہے اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا باپ جنرل تھا، تو یہ اس کو ٹانگنا چاہیے، اس کو عام آدمی سے زیادہ سزا دینی چاہیے۔ میں نے ویڈیو بنائی ہے، ولاگ بنایا، میں نے چسکے لینے کے لیے نہیں بنایا۔ میری یہ آواز دکھی دل پاکستانی جو باہر ہے ان کی آواز ہے کہ یہ ملک کے لیڈر، جو قوم کے لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، رات کو ٹائیاں لگا کے یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے بکواس کرتے ہیں، اور یہ ان کا کردار دیکھیں، ان کا کردار کیا ہے۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔